بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی تعلیم دین کورس بنین سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین کا۔ ساتھی کتابیں کھول لیں۔ زاد الطالبین کے سبق میں آج یہاں سے سبق ہے الطہور شطر الایمان، یہاں سے ہے نا۔ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ طہور طہارت سے ہے، پاکی، صفائی۔ شطر کے معنی آتے ہیں حصہ، جز۔ تو فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا جز ہے۔ اور اس طرح بھی بعض مرتبہ معنی کیا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی کو شریعت نے پسند کیا، طہارت اور نظافت کو شریعت نے پسند کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاک پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو، اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ تو بہرحال طہارت، نظافت یہ ہمارے دین کا، ایمان کا حصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم صرف معاشرت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم ایک معاشرت کا حصہ ضرور سمجھتے ہیں لیکن دین میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس میں سے ایک کہ صفائی ستھرائی کا عمل بھی ہے۔ صفائی ستھرائی کے عمل کو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک معاشرتی وہ ہے، عمل ہے صرف، اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث دیکھیں نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ تو صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ پاک خود بھی جمال والے ہیں، خوبصورتی والے ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جز ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، اس میں اہم دو چیزیں ہیں، ایک ہے پاکی، ایک ہے صفائی۔ عربی میں کہتے ہیں ایک کو طہارت، ایک کو کہتے ہیں نظافت، ہے نا۔ اردو میں دونوں الفاظ ہم سنتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پاک ہونا چاہیے، بھئی پاک ہو، صاف ہو، پاک صاف، ایک لفظ پاک، ایک لفظ صاف۔ عربی میں اس کو ایک کو کہتے ہیں طہارت، پاکی، اور صفائی کو کہتے ہیں نظافت، طہارت و نظافت۔ اردو میں ہم کہتے ہیں پاک اور صاف، دونوں میں فرق ہے، دونوں شریعت میں مطلوب ہے۔ پاکی بھی، طہارت بھی مطلوب ہے اور نظافت یعنی صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے۔ آسان مثال سمجھ لے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اس کپڑے پہ کوئی ناپاک چیز لگ جائے، پیشاب کا قطرہ لگ جائے، ناپاک چیز گر جائے تو یہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ یہ ناپاک ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے، یہ کہلاتی ہے طہارت۔ کیا؟ طہارت۔ شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ کپڑے پر ناپاک چیز نہیں گری لیکن اس پر کوئی میل کچیل لگ گیا، اس پر کھانا گر گیا، چائے گر گئی، کوئی دھول مٹی لگ گئی، یہ ناپاک ہے۔ یہ کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے لیکن ہم کہیں گے میلا ہے۔ کیا ہے؟ میلا ہے، اس کی صفائی ضروری۔ تو شریعت میں یہ صفائی بھی مطلوب ہے، اس کو نظافت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ صاف ستھرا بھی ہو، پاک بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، دونوں شریعت میں مطلوب ہے۔ صرف ناپاکی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے اپنی جگہ۔ اگر کپڑا میلا کچیلا ہے یا اس پہ کوئی چیز گر گئی، آپ کی نماز ہوگی، عبادت ہوگی، لیکن وہ اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ تو شریعت میں صفائی بھی مطلوب ہے، جسے ہم نظافت کہتے ہیں۔ شریعت میں نظافت بھی مطلوب ہے، طہارت بھی، نظافت بھی، کہ کپڑا پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، جسم لباس پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، جگہ پاک بھی ہو، صاف بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پاکی، صفائی، ستھرائی یہ شریعت میں مطلوب ہے۔
اور ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے اس صفائی ستھرائی کا تعلق انسان کے اپنے بدن اور جسم سے ہے، چاہے لباس سے ہے، چاہے مکان سے ہے، جگہ پہ ہے جہاں انسان بیٹھ رہا ہے، گھر ہے، کمرہ ہے، دفتر ہے، دکان ہے، کوئی بھی جگہ ہے، شریعت نے صفائی ستھرائی کو مطلوب رکھا ہے۔ اور ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ صبح بھی میں نے سبق میں عرض کیا بنات میں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لباس پہنتے تھے، آپ سے پیون زدہ لباس پہننا ثابت ہے کہ آپ نے پھٹا پرانا لباس پہنا، آپ نے پیون زدہ لباس پہنا، آپ کو ملے گا اس طرح۔ کبھی آپ کو یہ نہیں مل سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک پر میل کچیل ہو، ایسا نہیں، کبھی نہیں ملے گا، صاف ستھرا۔ تو پرانا لباس پہننا عیب نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس پہننا عیب نہیں ہے، پیون زدہ لباس پہننا عیب نہیں ہے، لیکن میلا کچیلا لباس پہننا یہ عیب ہے، یہ قابل مذمت بات ہے۔ ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا چاہیے، لباس بھی صاف ستھرا رکھے، اپنا جسم بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر کو، کمرے کو، علاقے کو، محلے کو، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے گھر کے صحن، جو گھر کے سامنے کا جو صحن ہوتا ہے نا دروازے کے باہر کا، اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس کو صاف رکھو، کیونکہ یہودی عمل نہیں کرتے صفائی کا زیادہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کے سامنے کے حصوں کو صاف رکھو۔ جب گھر کے خارجی حصے کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو داخلی حصے کی صفائی کا کس قدر اہتمام ہوگا، وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک باہر کا حصہ ہے لیکن شریعت نے کہا اس کو بھی صاف رکھو، جو گھر کی صحن ہوتا ہے نا باہر کا حصہ، اس کی صفائی کا حکم ہے، تو کیا اندر گھر صاف ستھرا رکھنے کا حکم نہیں ہوگا؟ آج ہم مثالیں دیتے ہیں مغرب کی، دوسرے اقوام کی، یہ صفائی، تو ہم یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ احکام تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے دین اور شریعت نے ہمیں جو حکم دیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، خود گندے سندے رہ رہے ہیں اور پھر تعریفیں کرتے ہیں فلاں قوم اتنی صاف ہے، فلاں ملک اتنا صاف ہے، فلاں جگہ۔ تو یہاں اگر صفائی نہیں ہے یا مجھ میں نہیں ہے، میں نے علاقے کو صاف نہیں رکھا، محلے کو، یہ تو میرا قصور ہے، تو میری کمزوری ہے، کیا ہم خود بھی صاف نہیں رکھ سکتے؟ یہی میں نے صبح بھی عرض کیا کہ اگر دوسری جگہوں پر ہم خود بھی جائیں گے، وہاں پر ہم راستے میں نہیں تھوکیں گے، بھائی جرمانہ ہوگا، گرفتار کر لیں گے، سخت جرمانہ ہے، سزا ہے، وہاں ہم کچرا نہیں پھینکیں گے، یہ قانون ہے نا، قانون کے ڈر سے پھر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں۔ لیکن اپنے ملک آئیں گے تو پھر وہی حساب کتاب، وہی گندگی کریں گے، وہی معاملات کریں گے۔ شریعت نے جو حکم دیا کہ یہ کوئی قانون سے کم حکم ہے، قانون کی کیا حیثیت ہے شریعت کے سامنے؟ لیکن ایک چیز جو ڈنڈے کے زور پہ کرائی جا رہی ہے اس کو ہم مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے رہے ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اہم بات اس میں سمجھ لیں کہ ایک ہے ظاہری صفائی، ایک ہے باطنی صفائی۔ شریعت میں دونوں مطلوب ہے، دونوں صفائی مطلوب ہے۔ ظاہر بھی انسان صاف ستھرا رکھے، باطن کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری صفائی ستھرائی جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ انسان اپنے لباس کو بھی صاف رکھے، اپنے بدن کو صاف پاک بھی رکھے، صاف بھی رکھے۔ ہمارے دین اسلام بڑا پیارا خوبصورت دین ہے۔ ناپاکی ہو جائے فوراً انسان دیکھے غسل کر لے، صاف ستھرا۔ بہت سارے ایسے اقوام ہیں، ادیان والے ہیں، ان میں غسل کا، صفائی کا نظام نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا، صرف اوپر سے صرف ایک خوشبو لگا کے اپنے اس بدبو کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر ناپاکی ہو جائے فوراً غسل کر لو، طہارت حاصل کر لو، دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کتنا انصاف صاف ستھرا رہے گا، کتنا پیارا دین ہے۔ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی انسان رکھے، باطن کو بھی صاف رکھے۔ باطن کی صفائی کا مطلب ہے تزکیہ نفس۔ ظاہر کو میں نے اگر بہت صاف رکھا، بڑا خوبصورت لباس پہنا، خوشبو لگائی اور خوب، لیکن خدا نخواستہ دل میں صفائی نہیں ہے، دل میں گندگی ہے، دل میں گندے خیالات ہیں، دل میں گندے افکار ہیں، دل کے اندر حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل کے اندر نامناسب خیالات ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ باطن صاف ہے نہیں ہوا۔ تو انسان ظاہر کو جس طرح صاف رکھتا ہے، ہر انسان اپنے باطن کو بھی صاف رکھے۔ لیکن ہر چیز کی صفائی کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں۔ ظاہر کی صفائی تو انسان کرے گا پانی کے ذریعے سے، صابن کے ذریعے سے، شیمپو کے ذریعے سے، یا اس کے لیے جو چیزیں ایجاد ہوئی اس سے کرے گا نا۔ باطن کے دل کو کیسے دھوئے گا؟ باطن کو کیسے صاف کرے گا؟ باطن کی صفائی کے لیے ایک چیز کیا ہے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالی، ہر چیز کے مانجنے کا ایک ذریعہ ہے، حدیث میں آتا ہے ہر چیز کے لیے ایک سقالہ ہے۔ سقالہ جانتے ہیں؟ جس کے ذریعے انسان صاف کرتا ہے۔ کپڑے کو آپ کس سے صاف کرو گے؟ صابن سے، برش سے۔ جسم کو آپ صاف کرو گے صابن سے۔ اسی طریقے سے لوہے کو آپ میل کچیل دور کرو گے بٹی میں، آگ میں۔ لکڑی کی صفائی کی الگ چیزیں ہیں، دیوار کی صفائی کے لیے الگ چیزیں ہیں، ریگمال ہے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے الگ الگ آلات ہیں نا۔ تو دل کی صفائی کے لیے حدیث میں آتا ہے وہ سقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی۔ دل کا اگر میل آ جائے دل پہ، اس کو صابن سے نہیں صاف کیا جا سکتا۔ دل کو آپ صاف کرو گے اللہ پاک کے ذکر سے۔ کس سے؟ ذکر اللہ سے، اللہ پاک کی یاد سے۔ جو ذکر بتائے جاتے ہیں نا، استغفار، درود شریف، اسم ذات، تیسرا کلمہ، یہ سب کے سب اذکار اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل صاف ہو جائے۔ جو ضرب لگائی جاتی ہے لفظ اللہ کی، تو وہ دل پہ اسی لیے لگائی جاتی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں کپڑوں کو صاف کرتے تھے تو اس کو لکڑی کے ذریعے سے، لکڑی کا ایک آلہ ہوتا تھا، اس کو مارتے تھے کپڑے پہ۔ اب بھی ہوتا ہے، دھوبی وغیرہ کرتے ہیں یا اس طرح۔ تو اس کو مارتے کیوں ہیں؟ اس کے مارنے سے اس کپڑے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ تو دل پہ جب انسان اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اس سے گناہوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ تو دل کا سقالہ کیا ہے؟ دل کا سقالہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کثرت کے ساتھ جب انسان توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم کیا ہیں؟ یہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والے۔ خطا کاروں میں بھی بہترین ہے، یعنی بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے گا، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرے بلکہ فوراً کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے۔ تو جس طرح ظاہری صفائی کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے باطنی صفائی کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ظاہر کا تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں، خوب اچھی طرح نہاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور صفائی رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ لیکن ظاہر کے ساتھ باکمال انسان، کامل انسان وہ ہے کہ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر کی تو بڑی صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ باطن میں رذائل موجود ہے، باطن میں پراگندہ خیالات موجود ہے، غلط افکار موجود ہے، غلط سوچیں موجود ہے، تکبر موجود ہے، حسد موجود ہے، کینہ بغض موجود ہے۔ تو یہ سب رذائل ہے، اخلاق رذیلہ ہے۔ تو باطن کو اس سے بھی کیا کرے؟ صاف ستھرا رکھے۔ تو صفائی ستھرائی کا شریعت نے دیکھیں صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ تیسری بات، انسان اپنے ہر عضو کو صاف رکھے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ظاہراً جیسے انسان اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، مسواک کرے، برش کرے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے۔ ہاں، مسواک کی سنت مسواک سے ادا ہوگی اور عام برش ٹوتھ پیسٹ سے صرف صفائی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو انسان صفائی کی سنت بھی کرے اور مسواک کی سنت بھی ادا کرے، تو اس سے منہ کی صفائی ستھرائی ہوگی نا۔ لیکن زبان کی باطنی صفائی کیسے ہوگی؟ کہ زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، زبان کو غیبت سے بچانا ہے، گالم گلوچ سے بچائیں گے، فسق و فجور فحش کلامی سے بچائیں گے۔ یہ آپ کے منہ کی اور زبان کی باطنی صفائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں کو انسان دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، لیکن آنکھوں کی ایک باطنی صفائی بھی ہے کہ آنکھوں کو ہر غلط چیز کے دیکھنے سے بچانا ہے۔ ظاہری صفائی بھی کرنی ہے کہ چہرہ دھونا ہے، آنکھوں کو دھونا ہے، لیکن آنکھوں کی اپنی ایک صفائی جو اصلی ہے، باطنی صفائی، وہ یہ ہے کہ آنکھ کو غلط دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے، گناہ والی چیزوں کو دیکھنے سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ کانوں کی بات ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی بھی کرنی ہے کہ کان کو غلط چیز کے سننے سے بچانا ہے۔ دل کی تو ظاہری بات ہے، باطنی صفائی ہی ہے کہ انسان دل کو گناہ، ہر قسم کے گناہ سے، پراگندہ خیالات سے دل اور دماغ کو بھی کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ تو جس طرح انسان اپنے اعضاء کی ظاہری صفائی کا خیال رکھے، اسی طرح اپنے اعضاء کی باطنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے شریعت کا حکم ہے، امور فطرت میں سے بھی ہے، زائد بالوں کی صفائی کرنا۔ جسم میں زائد بال آتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے۔ جتنے دن، 3 دن، 4 دن، 8 دن، ہفتے بعد 10 دن، 40 دن سے اوپر ہوں گے تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔
پھر انسان گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا لگے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے۔ تو دین اسلام نے صاف ستھرے انسان کو پسند کیا ہے، پاکیزہ انسان کو پسند کیا ہے۔ میلا کچیلا رہنا، گندا رہنا، یہ سادگی نہیں ہے۔ آج مصیبت یہ ہے، ہمیں اس میں التباس ہو جاتا ہے کہ ہم نے گندگی کا نام سادگی رکھ لیا ہے۔ سادگی الگ چیز ہے، گندگی الگ چیز ہے۔ سادگی الگ چیز ہے، گندگی الگ چیز ہے۔ کپڑے میلے کچیلے ہو رہے ہیں، بدبو کے بھبوکے آ رہے ہیں، اور ٹوپی میلی کچیلی، میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں۔ سادگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے۔ سادگی الگ چیز ہے۔ سادہ انسان رہے، سادگی بذات ایمان کا حصہ ہے، لیکن صفائی ستھرائی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی یہ کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ بدنظمی والی زندگی اختیار کرنا، بدنظمی والی ہو، کوئی صفائی کا اہتمام نہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے کمرے میں، دفتر میں، یا اپنی دکان میں، جہاں بھی ہوتے ہیں، دو طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں، اس سے انسان کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگوں کے آپ چلے جائیں کمرے میں، دفتر میں یا دکان، جہاں بھی ایسے یعنی کاٹ کباڑ میں جیسے انسان چلے جاتا ہے، ہر جگہ دھول مٹی ہے۔ میں اپنے کمرے کی صفائی نہیں کر رہا، اپنے بیٹھنے کی جگہ کی صفائی نہیں کر رہا، دھول مٹی، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بعض جگہ آپ چلے جائیں، ہر چیز ایسے سلیقے پر ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مزاج پسندیدہ ہے۔ ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور یہ ظاہری شخصیت بھی انسان کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ آج یہ مشہور ہے نا، کہتے ہیں یار بھائی مسلمان صاف ستھرے نہیں رہتے۔ مسلمان صاف ستھرے، اصل تعلیمات تو ہے ہی ہمارے پیغمبر کی ہے، لیکن میں نے آج خود اپنی شناخت کو خراب کر دیا ہے۔ آج میری شناخت یہ ہو گئی، کہتے ہیں بھائی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے مسلمان لوگ، پاکستانی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے نا، تو یہ شناخت تو میں نے خود بنائی ہے۔ مجھے تو پیارے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صفائی ستھرائی تو حدیث میں آپ نے فرمایا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، خارجی چیز نہیں سمجھو اس کو، یہ ایمان کا حصہ ہے صفائی ستھرائی۔ تو جب پاکی اور صفائی کو ایمان کا، طہارت اور نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، تو میں اس پہ اگر عمل نہیں کر رہا ہوں تو یہ میری خود کی کمزوری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے صفائی ستھرائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ اسی لیے اس کو دیکھیں نصف ایمان کہا گیا نا۔ کیوں نصف ایمان کہا گیا؟ کہ نصف ایمان تو یہ ہے، باقی نصف کیا ہے کہ انسان باطنی صفائی بھی کر لے تو انسان کامل طور پر کیا ہو جائے گا؟ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ آج تو جہاں لکھا ہوگا کچرا پھینکنا منع ہے وہیں پہ آپ کو ڈھیر نظر آئے گا، جہاں لکھا ہوگا پیشاب کرنا منع ہے وہیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ایک الٹے مزاج کے ساتھ چل رہے ہیں، سسٹم ہی ہم نے سارا اپنا الٹا کر دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں اب دیواروں پہ لکھنے کی سے بند نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے، اپنا مزاج بدلیں گے نہیں۔ گھر میں ڈسٹ بن ہونا چاہیے، لیکن صورتحال آپ دیکھ لیں، کچرا ہوگا وہ میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا، گلی میں پھینکوں گا، بلڈنگ میں پھینکوں گا، اوپر سے پورے کھانے کی چیزیں ہیں، روٹیاں ہیں، کچرا ہے۔ میں ایک صاحب ایمان حضور علیہ السلام کا امتی ہوں، لیکن آج میں کس طرح کا عمل کر رہا ہوں؟ یہ ڈسٹ بن کو اتنی مہنگی چیز ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن پھینکنا ہے تو نیچے پھینکنا ہے۔ نہ علاقے کو صاف ستھرا ہم رکھتے ہیں، نہ بلڈنگ کو، نہ محلے کو۔ صفائی ستھرائی جیسے قریب سے ہماری گزری نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہر صاحب ایمان کو چاہیے اپنے جسم کو بھی، لباس کو بھی، اپنے خارجی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے ہر عضو کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔